غوث اعظم بھی بچپن کا عالم ہے۔ اب عبداللہ تمیمی کہتے ہیں میں بڑھا، میں نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا ان بزرگ سے، اتنا عمیق سوال ہوگا، گہرا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بتا نہ سکے، ہو سکتا ہے وہ بتا نہ سکے۔ اب غوث اعظم کا نمبر آیا، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تمیمی اور اے ابن سقا، یہ تمہارے الفاظ غلط ہیں، ادب کے خلاف ہیں۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، دو ساتھی، ایک نے کہا ایسا سوال کروں گا وہ بتا نہ سکیں گے، ایک نے کہا چکر کھا کے گر جائیں گے، لیکن آپ میرے غوث کا کردار دیکھو۔ میرے غوث نے کہا او ابن سقا، تیرے الفاظ بے ادبی سے بھرے ہیں، اور اے عبداللہ تمیمی تمہارا بھی الفاظ گستاخانہ ہے۔ تو آپ کسی کی بارگاہ میں جائیں، سلسلے قادری ہو، سلسلے چشتی ہو، جسے شوروردی ہو، جسے مداریہ ہو، چاہے وارثیہ ہو، چاہے مینائیہ ہو، چاہے جس خانقاہ کا ماننے والا ہو، وہاں آپ جائیں تو اس غرض سے جائیں کہ دیکھتے مجھے فیض کتنا ملتا ہے، فیض کی غرض سے جاؤ، وہاں حاصل کرو فیض کتنا ملتا ہے۔ غوث اعظم نے بتایا کہ سنو ہم جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ہم جب جائیں گے تو وہاں پر ہم اس اللہ کے ولی سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، سینے سے لگ جائیں گے اور دیکھیں گے مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ تو کس طریقے سے ولی کی بارگاہ میں جانا چاہیے؟ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کتنا فیض ملے گا۔ اب اتنا تین لوگوں نے کہا، اب تینوں لوگ چل دیے، غوث اعظم چلے، ابن سقا چلے، عبداللہ تمیمی چلے، دونوں چلے، کہا چلو چل کے ملاقات کرتے ہیں، اور دینوں کی غرض کچھ اور تھی۔ تین لوگ الگ الگ اپنی اپنی بات رکھتے تھے، لیکن میرے دوستو جیسے ہی اس اللہ والے کے پاس پہنچے، اللہ والے کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑنا تھا کہ اللہ کا ولی ایک بار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر دیکھا ان لوگوں نے کہ اللہ کا ولی نظر آ ہی نہیں رہا، چند لمحے گزرے تھے کہ اللہ کا ولی پھر دکھنے لگا، اور دکھنے کے بعد فوراً ابن سقا کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہ کے ولی، ارے سن لے، تو یہ کہہ رہا تھا اتنا لمبا اتنا چوڑا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، چکرا کے گر جائیں گے۔ او سن لے ابن سقا، تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جواب بتایا، اس کے بعد پھر اس بزرگ نے نگاہ اٹھائی، سامنے نظر آئے کون؟ نظر آ گئے عبداللہ تمیمی۔ ان سے کہا کہ ارے سن لو عبداللہ تمیمی، تم کہتے تھے میں اتنا گہرا سوال لے کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ نہ بتا سکے۔ اے عبداللہ تمیمی، تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب پھر جب غوث کا نمبر آیا اور جیسے ہی سوال بتاتے گئے، ساتھ میں کہتے گئے ابن سقا تو کہہ رہا تھا کہ چکرا کے گر جائیں گے، تو سن لے تیرے جسم سے کفر کی بو آتی ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ اور تم نے گستاخی نہیں کی تو سن لو اے عبداللہ تمیمی، تمہارے کان تک دولت
پسند ہو جائے گی. تم کان تک دولت کو پسند کرو گے, پیسے لے کر کان تک دولت چاہتے ہو, دولت والے بن جاؤ گے. اور جب نمبر آیا ہمارے آپ کے غوث اعظم کا, تو جانتے وہ بزرگ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں, اپنے ہاتھ کو بڑھانے کے بعد اپنے غوث اعظم کو سینے سے لگا لیتے ہیں, اور لگانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم, ہم نے تم کو اپنا فیضان عطا فرما دیا. اور اے غوث اعظم, میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی سرزمین ہوگی, منبر ہوگا جامع مسجد کا, اور تم یہ اعلان کرتے ہوگے قدمی ھذا رغبتی علی کل ولی اللہ, کا تمہارا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا. یہ اعلان تم کر رہے ہیں. اب یہ بتاؤ, میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ چاہے آپ جس خانقاہ پہ جاؤ, چاہے جس جگہ جاؤ, چاہے خانقاہ چشتیہ ہو, چاہے ولی سہروردیہ ہو, چاہے نقشبندیہ ہو, چاہے ابوالولائیہ ہو, چاہے جہانگیریہ, مداریہ, نقشبندیہ, ابوالولائیہ, قادریہ, کسی بھی خانقاہ پہ جاؤ, اپنے دامن کو منگتے کی طرح پسارے رہو. یہ بات کس نے بتایا؟ غوث اعظم نے بتایا ہے. غوث اعظم نے کہا جہاں جاؤ ان سے فیوض حاصل کرو. میرے پیارے دوستو, ہمارے اعلی حضرت, آپ کے اعلی حضرت, یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, نہ تو قادری کہہ سکتا, نہ سہروردی کہہ سکتا, نہ ابوالولائی کہہ سکتا, نہ جہانگیری کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اعلی حضرت نہیں ہے. کہے گا کیسے کہ جب وارث عالم پناہ نے بارگاہ, جب احمد رضا بارگاہ وارث عالم پناہ پہنچے تو وارث عالم نے کہا ارے اور تو مولوی تھے لیکن اس بارگاہ میں ہٹ جاؤ, یہاں پر اب اعلی حضرت آ گیا. کون بھیا برائی کرے گا؟ کوئی برائی نہیں کرے گا. اعلی حضرت سے سب پیار کرتے ہیں, اور کیوں نہیں کریں گے اعلی حضرت سے پیار؟ ارے میرے دوستو, اعلی حضرت کا احسان ہے, احمد رضا فاضل بریلوی کا احسان ہے. تم کہو کہ اعلی حضرت کو لے کے آ گئے, میں یہ کہوں گا سنو, اعلی حضرت کا احسان تم نے کیسے ہم اور آپ ٹھکرا سکتے ہیں؟ دیکھو, جب مزار مقدس پر چادر چڑھانے کے لیے جب ظالم مولانا لوگوں نے یہ کہا کہ مزار پہ چادر ڈالنا حرام ہے, اگر کہیں دیوا شریف میں جب کسی مولوی نے کہا کہ چادر ڈالنا حرام ہے, کسی خانقاہ سے جواب نہ ملا. مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جب یہی بات آئی کہ چادر چڑھانا حرام ہے, کوئی جواب نہیں ملا. اور جب اجمیر کی دھرتی پر چادر چڑھانے کا نمبر آیا, صلاۃ و سلام پڑھنے کا نمبر آیا, تو کسی نے جواب نہیں دیا. وارث عالم پناہ کی بارگاہ سے جواب نہیں ملا, سہروردی کی بارگاہ سے, ابوالولائی کی بارگاہ سے کہیں سے جواب نہیں ملا. جب ظالم مولانا یہ فتویٰ لگا رہے تھے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حرام ہے, چادر چڑھانا حرام ہے, میلاد پڑھنا حرام ہے, تو کسی نے قلم نہیں اٹھایا. اگر قلم اٹھایا ہے تو بریلی کی سرزمین سے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا, منہ توڑ جواب دے دیا کہ ہر بازار پہ پھول کی چادر چڑھانا جائز ہے. تو جب یہ احسان ہر خانقاہ پہ ہے تو ہر خانقاہی کو, وہ چاہے چشتی ہو, چاہے سہروردی ہو, چاہے نقشبندی ہو, چاہے ابوالولائی ہو, چاہے وارثی ہو, سب کو اعلی حضرت فاضل بریلوی کو ماننا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے جہاد کیا ہے, جہاد. ورنہ آج جو ہم لوگ یہ میلاد کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ شرک ہے. فوراً اٹھایا قلم اعلی حضرت فاضل بریلوی نے, انہوں نے سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو بچایا. کہا نادان, تو سلام پڑھنا حرام کہہ رہا ہے, اور سلام پڑھنا سنت مستحبہ. تو اعلی حضرت کا احسان ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اور فیض لینے کے لیے
برکت حاصل کرنے کے لیے چاہے بریلی ہو، چاہے ماریرا ہو، چاہے دیوا ہو، چاہے کوئی ہو، میرے غوث اعظم نے فرمایا جب جاؤ تو دل سے جاؤ اور ہر ولی کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ کے آؤ، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی